پاکستان میں جو صدارتی نظام آنے والا ہے وہ میں نے غالباً پہلے کسی جگہ پہ کہا ہے کہ اس میں ایک فوج کا کردار ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوگا، اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر اعتراض لوگوں کے ہر چیز کے اوپر آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی کرپٹ ہے، یہ تو لے دے کرتے ہیں، تو یہ کیسے نفاذ کریں گے؟ ان کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ دیکھیں، کرنا کسی نے بھی نہیں ہے، نہ آپ سے ہونا ہے، نہ مجھ سے ہونا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونا ہے، نہ پولیٹیشین سے ہونا ہے۔ یہ کروانے والے نا، وہ کسی نے لکھا ہے نا، غالباً کیا نام ہے، ممتاز مفتی نے لکھا ہے کہ وہ بڑے سخت ہیں کروانے والے، وہ کروا لیتے ہیں۔ تو یہ جو کروانے والے نا، انہوں نے کروا لینا، ہونا کسی سے نہیں ہے، کرنا پڑے گا سب کو۔ جب لاٹھی پڑے گی، مار پڑے گی، سر پہ آئے گی، پھر کرنا پڑے گا۔ اگر کرنا ہوتا، میں نے، آپ نے، عوام نے کرنا ہوتا تو ہم کر نہ چکے ہوتے۔ 80 سال ہونے والے ہمارے ملک کو بنے ہوئے، ہم یہاں سے سود کا خاتمہ نہ کر چکے ہوتے، ہم یہاں پہ اسلامی سزائیں نہ نافذ کر چکے ہوتے۔ اتنے 22-23 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے گلی گلی بچوں کا ریپ ختم نہ ہو چکا ہوتا، بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، گلی گلی بدکاری کے اڈے کھل چکے ہیں۔ یہ ہم سے نہیں ہونا، ہم تو ظالم لوگ ہیں۔ پچھلی امتوں میں اگر کسی نے ناپ تول میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اگر کسی قوم کے اندر شرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اگر کسی قوم کے اندر بدکاری تھی تو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو فرشتوں نے اٹھایا، اوپر لے کر گئے اور واپس پٹخ دیا، کچھ بھی نہ بچا ان کا۔ ہمارے اندر شرک، ہمارے اندر جھوٹ، ہمارے اندر بدکاری، ہمارے اندر ناپ تول میں کمی، ہمارے اندر سود، ہمارے اندر ہر گناہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ ہم تو یہ لوگ ہیں، ہم سے کدھر ہونا ہے، ہم سے کدھر اسلامی نظام آنا ہے؟ یہ کروانے والوں نے کروانا ہے، اور اس کا یہی ہے کہ جب کوئی قوم سدھرتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جھنجھوڑتا ہے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب لے کر آتا ہے۔ اور اگر قوم سدھر جائے اس چھوٹے عذاب کے بعد، اس چھوٹی آزمائش کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما کر اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر نہ سدھرے تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس قوم کے لیے اب اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا وقت ہے، اور چھوٹا عذاب اتنا چھوٹا نہیں ہونے والا۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو اگلے چند ہفتوں، چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے وقت بہت قریب ہے، میں سالوں کی بات نہیں کر رہا، اگلے چند ہفتوں، چند مہینوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ ڈالر اس قدر بڑھ جائے گا کہ پاکستان میں امپورٹس تقریباً ناممکن ہو جائیں گی۔ چینی ختم ہوگی، پانی نہیں ملے گا، بجلی نہیں ہوگی، آٹا نہیں ملے گا، بنیادی ضروریات کی کمی ہو جائے گی۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو نظر آ رہا ہے سامنے وہ انتہائی خطرناک اور پریشان کن ہے، کیونکہ یہ قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم سب اس میں شامل ہیں، میں کسی کو الگ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، پھر باقی سب کی اصلاح فرمائے۔ ہم نہیں سدھر رہے، ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اللہ کو آخری امید سمجھنے کے بجائے پھر ان جھوٹے پولیٹیشنز کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں، جو بار بار جھوٹا منجن بیچتے ہیں، بار بار جھوٹا منجن بیچتے ہیں۔ اور بھائی، مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ کیا مجھے آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ لاکھوں گھر بنائیں گے؟ کہ مجھے آپ کو یہ سب کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ان سب نے جو وعدے کیے تھے کوئی بھی پورے نہیں کر سکے، پھر ان کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے؟ صرف اللہ کو آخری امید سمجھنا اور صرف اللہ سے آخری امید لگانا مسلمان کا شفا ہے۔ ایک مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈھسا جاتا، اور ہم بار بار جا کے انہی پولیٹیشین سے جا کر ڈسے جاتے۔ ہم اللہ سے امید لگانے کے بجائے بندوں سے امیدیں لگاتے ہیں۔
اور اگر ہم نہیں سدھرے تو یہ بہت بہت مشکل وقت آنے والا ہے. اور اللہ رحم کرے، پورے عالمی سازشوں کا مرکز پاکستان پہلے بھی رہا ہے، لیکن یہ اس قدر ہو جائیں گی کہ ہم نے سوچنا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان بچے گا بھی کہ نہیں. افغانستان کی سائڈ سے حملے ہو رہے ہوں گے، ٹیررسٹ آ رہے ہوں گے، اور مشرق کی سائڈ سے انڈیا شرارتیں کر رہا ہوگا، حملے کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ لاہور کا ایک میجر حصہ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے، وہاں پر حملہ ہونے کا خطرہ ہے. وہاں لاہور میں اللہ رحم کرے، نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ لاہور میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا انڈیا کی وجہ سے. اور کنٹینوس یہ شرارتوں کی وجہ سے پاکستان اکانومی کو بھی نہیں سنبھال سکے گا. اور اللہ نہ کرے بیچ میں وہ جو بار بار آپ سے گزارش کرتے رہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، اللہ رحم کرے، وہ اللہ نہ کرے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، تو جو اللہ نے دکھایا وہ تو ہمارا تو کام بنتا ہے نا بتانا. اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، معاملہ خراب ہو گیا، تو وہ تو بے نظیر بھٹو کی بار تو معاملہ آسان ہو گیا تھا، تھوڑی دیر میں بات سنبھل گئی تھی. ہم تو لاکھ برا سمجھتے تھے پیپلز پارٹی والوں کو، یہ تو مریم صاحبہ تو بالکل ہی چلتا پھرتا بم ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو یہ تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے، وہ تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جو بھی تھے. زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، کیونکہ انہیں آگے اپنی پریزیڈنٹشپ نظر آ رہی تھی. تو مریم صاحبہ جس راستے جا رہی ہیں، یا جس طرح کے ان کے بیانات ہیں، یا جس طرح ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، مجھے نہیں لگتا شی ول کم سلو، اللہ رحم کرے. جب انہیں نظر آئے گا کہ ہمیں اقتدار کے چانسز بھی ختم ہو رہے ہیں، تو یہ تو مطلب اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ ہوا دینے لگیں فتنے کو. تو پھر آپ امیجن کریں کیا حالات ہوں گے اگر ہو گیا ایسے. ابھی نہیں سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں کو. اگر ہو گیا اللہ نہ کرے، امیجن کریں کیا حالات ہوں گے. ڈالر انتہائی مہنگا، امپورٹس ہو نہیں رہی، تیل کی کمی، انڈیا کی طرف سے حملے، افغانستان کی طرف سے ٹیررزم، قبائلی علاقوں میں مسائل، آٹا، چینی، پانی، بجلی کا بحران، اور اوپر سے یہ واقعہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے پہلے ہی توبہ کر لیں. شاید لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہ رہیں. اور جب تکلیف پریشانی آ جاتی پھر بہت دیر ہو جاتی ہے. پھر توبہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، لیکن اتنی دیر نہ ہو جائے کہ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے. کون اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ سکتا ہے؟ کون گلی گلی پیاروں کو مرتا دیکھ سکتا ہے؟ کون اپنے ملک کے بارڈرز کو سکڑتا ہوا اور عالمی طاقتوں کے جو ظلم اور سازشوں کا مرکز بنتا دیکھ سکتا ہے؟ اس تکلیف سے پہلے میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ توبہ کر لیں. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے اقرار کریں کہ یا اللہ ہم ظالموں میں سے ہمیں معاف فرما دے. اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم سے درگزر نہیں کرے گا، تو ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے.